اللهم صل على محمد. میں سید علیزہ فاطمہ لیول 5 کی اسٹوڈنٹ. وہ مولانا صاحب جو بھی پڑھاتے وہ سب سمجھ میں آتا ہے میرے کو. کلاس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اور مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی تھی تو ابھی کلاس جب سے جوائن کی تو اردو پڑھنا آ گئی ہے میرے کو. اور قرآن کیسے صحیح سے پڑھتے ہیں، کیسے پروناؤنس کرتے ہیں ہر ایک ورڈ کو، وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے. تو میرے کو سب سمجھ میں آتا ہے کلاس میں. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. جیسا کہ کل کے جو سوال و جواب ہیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. کل تک جو گفتگو ہوئی تھی ہماری وہ 10ویں امام تک ہوئی تھی، لہٰذا آج سوال جو ہم حاضر ہوئے ہیں لے کے وہ 11ویں امام اور 12ویں امام کے حوالے سے. لہٰذا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں استاد الاساتذہ، عمدۃ المتکلمین، سرپرست نبا فاؤنڈیشن علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ کی خدمت چلتے ہیں سوال لے کے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ 10ویں امام تک ہوئی ہے، لہٰذا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ 11ویں امام سے متعلق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی بیان فرمائیں. جی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت توجہ کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور بہت غور سے سن بھی رہے ہیں. چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام کے حالات جس دن بیان ہوئے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے حالات جو بیان ہوئے، تو اس میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہم 128 ہجری کہہ گئے ہیں. در حقیقت وہ 148 ہجری ہے. 128 ہجری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن ولادت ہے. تو چونکہ وہی ذہن میں تھا، روانی میں وہی دوبارہ ہم نے کہہ دیا. تو بہت ہم شکر گزار ہیں کہ کسی بھی ایپیسوڈ میں اگر کہیں آپ اس طرح کی کوئی بات دیکھیں تو ضرور ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم اسے درست کر سکیں. اور یہ جو آپ نے امام حسن عسکری السلام کے متعلق فرمایا ہے، یہ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام ہیں. اور آپ کا دور بہت ہی سختیوں کا دور تھا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ 12ویں امام ہی نظام عدل قائم کریں گے اور ظالم حکومتوں کو تباہ و برباد کریں گے، ختم کریں گے. تو بہت زیادہ گویا مصائب و آلام کا دور امام حسن عسکری اسلام کا رہا ہے. ہم آگے چل کے بیان کریں گے. آپ کی ولادت 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس میں گرامی آپ کا حسن کنیت ابو محمد اور مشہور لقب عسکری ہے. والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ جناب حدیثہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 4 سال کی تھی جب امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے مدینے سے سامرہ طلب کر لیا. آپ اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ سامرہ آ گئے. سامرہ میں اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ کبھی قید، کبھی نظر بندی اور کسی حد تک آزادی کا دور رہا. مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا. 254 ہجری میں آپ کی عمر 22 برس کی تھی جب آپ کے والد ماجد کی زہر سے شہادت ہوئی. اب امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے سپرد ہوئیں، جنہیں آپ انتہائی شدید مشکلات اور سخت ترین حالات کے باوجود ادا کرتے رہے. آپ کا دور حکومت شروع ہوا تو بنی عباس کے تخت پر معتز باللہ کا قیام تھا. معتز باللہ کی معزولی کے بعد محتدی کی سلطنت شروع ہوئی. 11 مہینے چند روز
حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور معتمد کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی کے دیے گئے زہر سے 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال قبلہ سے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ بادشاہوں کا سلوک کیسا تھا؟ ابھی ہم بتا چکے کہ سامرہ میں آپ اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ، یعنی امام حسن عسکری السلام اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مسلسل قید اور نظر بندی کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جو سلوک امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا تو ساتھ ہی ساتھ پدر بزرگوار کے آپ رہے۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور 6 برس کی مدت امامت آپ کی رہی ہے، اس کے بعد یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے بعد 6 سال مدت امامت آپ کی رہی ہے۔ اس عرصے میں معتز، محتدی اور معتمد بنی عباس کے 3 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں تھا جس کے زمانے میں ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کو سکون کا سامنا کرنا پڑا ہو یا سکون کے ساتھ رہے ہوں ہمارے امام۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا جس نے 11ویں امام کو سکون کے ساتھ رہنے دی، حالانکہ وہ اپنے ملکی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، حکومتی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، بہت سے مسائل تھے جس میں گھرے ہوئے تھے، مگر ان تمام مسائل اور الجھنوں میں گھرے ہونے کے باوجود وہ ضروری سمجھتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور وہ جو 12واں ان کے ذریعے سے عالم وجود میں آنے والا ہے وہ 12واں عالم وجود میں نہ آ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے اور جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں ان سے کہیں زیادہ سخت بندش میں آپ رہے، یعنی قید تنہائی کا سامنا آپ کو زیادہ اس لیے کرنا پڑا تاکہ وہی کہ 12ویں امام کی ولادت نہ ہو سکے۔ لیکن بہرحال پروردگار عالم کا منصوبہ تھا جو مکمل ہو کے رہا، اور دنیا کی کوئی طاقت الہی منصوبے کو نہ روکنے میں کامیاب ہو سکی اور نہ درمیان میں حائل ہونے میں کامیاب ہو سکی۔ 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت کے اسباب فراہم ہوئے اور ولادت ہوئی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے بڑی مشکل تھی۔ ایک تو آپ کی ولادت کو چھپانا تھا، آپ کی شخصیت کو چھپانا تھا، اس لیے کہ زمانہ دشمن تھا، تلاش کر رہے تھے، جاسوس لگے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اپنوں کو بتانا بھی تھا تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو جائے کہ وہ 12واں آ چکا ہے، تو اس کے لیے امام نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو گئے جو امام کے خاص چاہنے والے تھے۔ مثلا آپ نے امام کا کافی عقیقہ کرایا، امام زمانہ علیہ السلام کا کافی عقیقہ کرایا، جس کے ذریعے سے گوشت اور روٹی وغیرہ جب پہنچی تو لوگوں کو خبر ملی کہ امام زمانہ عالم وجود میں آ چکے ہیں۔ تو امام حسن عسکری السلام کا دور بہت ہی سختیوں کا دور رہا ہے، لیکن بہرحال 12ویں امام علیہ السلام کا وجود سامنے آیا اور اللہ کا منصوبہ مکمل ہوا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کچھ دینی اور علمی خدمات بیان فرمائیں۔ دیکھیے، جس طریقے سے ظالموں نے آپ کو قید و بند اور نظر بند رکھا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور نظر بندی کی اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی، ان حالات میں بس معجزہ ہی ہے کہ جو امام کے دینی، تبلیغی اور علمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ایک تفسیر بھی آپ کے نام سے منسوب ہے، تفسیر امام عسکری علیہ السلام۔ علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری السلام کی تفسیر یہ نہیں ہے، کچھ علماء نے کہا کہ امام نے جو تفسیر بیان کی ہے شاگردوں نے تحریر کی ہے اور وہ ہے۔ بہرحال اگر نہ بھی ہو تب بھی مختلف مواقع پر امام نے قرآن مجید کی آیتوں کی اتنی تفسیر اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی ہے کہ وہ روایات خود ایک مکمل تفسیر ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی موقع ملا مناظرہ، مباحثہ اور جو اعتراضات دین پہ ہوتے تھے، دین حق پہ ہوتے تھے، تو ان اعتراضات کے منطقی جوابات، ایسے استدلال کے ساتھ جواب ہوتا تھا کہ سوال کرنے والا قائل ہونے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ تو مناظرہ، مباحثہ اور اعتراضات کے جو منطقی جوابات آپ نے دیے ہیں، تو اس کے ذریعے سے حق کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ یہ ایک علمی کارنامہ، مسلسل علمی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ تفسیر قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کے ذریعے سے
اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان شاگردوں کے ذریعے سے دین حق کا پیغام، دین حق کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اور یہ تمام خدمتیں جو ہیں وہ امام کی دینی تبلیغی کارناموں کا اہم حصہ ہیں۔ آپ کے دور میں اسحاق کندی ایک شخص تھا، وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا قرآن مجید کے مخالفت میں، جس میں اس نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، ایک آیت میں کہیں کچھ کہا گیا، دوسری آیت میں اسی کے خلاف کہا گیا ہے۔ تو ایسی آیتیں وہ جمع کر رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ بیان ہے قرآن کا اور دوسری جگہ ٹھیک اسی بیان کے خلاف ہے۔ امام کو جب پتہ چلا تو امام نے اسحاق کندی کے شاگردوں سے رابطہ کیا، اس میں ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے استاد کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ حضور وہ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہم ان سے کیا بحث کر سکتے ہیں؟ تو کہا اچھا اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے استاد سے جب ان کا موڈ ٹھیک ہو، مزاج خوشگوار ہو، تو اس موقع پر ان سے یہ کہنا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کے جو معانی مراد لیے ہیں، آپ نے جو مراد لیے ہیں، آپ جو سمجھے ہیں معانی، کیا وہی اللہ کی مراد ہے؟ آپ دیکھیے مطلب اس سے الگ ہٹ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج مرزا غالب کے دیوان کی تشریحیں بیان کی جا رہی، تشریح ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غالب نے جو کہنا چاہا تھا شارحین نے وہی شرح کی ہے، وہی کہا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ المعنی فی بطن شاعر، معنی جو ہے وہ بطن شاعر میں ہوتے ہیں۔ تو عام شاعروں کے کلام کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ جو انہوں نے کہنا چاہا ہے وہ ہم سمجھیں یا نہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ اپنے استاد سے اتنا کہنا کہ آپ نے ان آیتوں کے جو معانی سمجھے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کی یہی مراد ہے؟ اور اگر یہ یقین ہے تو یہ یقین کس طریقے سے حاصل ہوا؟ اب میں وضاحت اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس فرشتے آئے، ملائک آئے، اللہ نے اپنی مراد آپ کو بتائی، الہام ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا، کیسے معلوم ہوا کہ یہی الہی مراد ہے؟ تو کیا اگر یہی مراد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، تو آپ کے سمجھنے کا تعلق تو اللہ سے نہیں، نہ قرآن مجید کی آیتوں سے ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ ہاں اتنا ہم کہہ دیں گے۔ چنانچہ وہ موقع کا انتظار کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب خوشگوار ماحول تھا تو شاگردوں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضور ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو آپ قرآن مجید میں تضاد اور اختلافات آیتوں کا تلاش کر کے تحریر کر رہے ہیں، تو جو معنی آپ نے تحریر کیے ہیں اور جو سمجھے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، وہاں کچھ بیان ہے، یہاں کچھ بیان ہے، یہ جو آپ نے تضاد سمجھا ہے، اختلاف سمجھا ہے، تو کیا واقعی جو آپ نے سمجھا ہے اللہ کی مراد بھی وہی معنی ہے؟ یہ یقین ہے آپ کو؟ تو ایک دم پڑھا لکھا انسان تھا، اور دیکھیے جاہل میں اور پڑھے لکھے میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر واقعی پڑھا لکھا انسان ہے اور وہاں پہ انصاف سے کام لے رہا ہے تو وہ فوراً اقرار کر لے گا اپنی غلطی کا۔ تو ایک دم وہ دم بخود رہ گیا، حیران رہ گیا کہ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ جو ہم سمجھیں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم خدا تھوڑی ہیں۔ اب خدا میں اور بندے میں فرق ہے، ہو سکتا ہے خدا نے کسی اور مفہوم میں کہا ہو، ہم کسی اور مفہوم میں سمجھ رہے ہو۔ تو بالکل حیران رہ گیا، اور بہت دیر تک سکتے کا عالم رہا، اور اس کے بعد اس نے شاگردوں سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ حضور بس ذہن میں بات آ گئی، کہا بیوقوف نہ بنو اور جھوٹ نہ بولو، جو بات تمہارے استاد کے دماغ میں نہیں آئی وہ بات تمہارے دماغ میں کہاں سے آئے گی؟ تب جا کر انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں اس رخ کی طرف متوجہ کیا۔ تو اقرار کیا اسحاق کندی نے کہ بے شک یہ اس طرح کی بات، اس طرح کی علمی گفتگو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا سوائے خاندان رسالت کہ خاندان رسالت کے کسی فرد کے علاوہ اس طرح کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی تمام تحریروں کو، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آگ کے حوالے کر دیا اور گویا ضائع کر دیا تمام تحریروں کو۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک کارنامہ اور بھی آپ کا بہت بڑا ہے کہ آپ ہی کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو لوگ 3 دن تک نماز استسقاء پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے اللہ سے، یعنی کافی دن تک، قریب 3 سال تک یہ قحط کا سلسلہ رہا۔ جب بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تو لوگوں نے نماز استسقاء، دعا وغیرہ جب موقع ملا، لیکن بارش نہیں ہوئی۔
تو ایک بار تمام پورا مجمع جمع ہو کر کے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک عیسائی راہب آیا اور اس نے کہا تم لوگ دعا کر چکے، اب ہم دعا کرتے ہیں. اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ بادل گھیرے اور بارش ہو گئی. تو جو مسلمان تھے ان کے عقیدے ذرا بھر میں بدلنے لگے. دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر بارش ہو گئی. تو اب تو مطلب جو تھوڑے بہت بچے تھے ان کا بھی عقیدہ بدلنے لگا. یہاں تک کہ معتمد عباسی کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ خلیفہ صاحب آپ محل میں بیٹھے ہیں، وہاں انقلاب آ رہا ہے اور جتنے مسلمان ہیں وہ سب عیسائی ہو جائیں گے. مجبور ہو کر کے اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے یہ مشکل پیش کی. امام نے کہا ٹھیک ہے، کل راہب کو بلایا جائے، مجمع جمع ہو، میں آ جاؤں گا اور دیکھوں گا کیا معاملہ ہے. چنانچہ جب اس کے بعد دوسرا دن آیا، امام نے جو کہا تھا وہ دن جب آیا تو راہب آیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بادل گھیرے. تو امام نے پاس پہ کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو اسے لے کے چلے آؤ. وہ گیا اور دیکھا کہ راہب کی انگلیوں کے درمیان میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی لے کر آیا. تو امام نے کہا اسے دفن کر دو، اور امام نے دفن کیا اسے. اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ کسی نبی کی ہڈی ہے، ایک نبی کی ہڈی ہے، اور نبی کی ہڈی میں یہ تاثیر ہے کہ جب وہ زیر آسمان لائی جائے گی تو بادل گھر جائے گا، بارش ہوگی، لہٰذا اس کے تحت بارش ہو رہی تھی. اب اس سے کہو کہ یہ دعا کرے. اب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جو گھرے ہوئے بادل تھے وہ چھٹ گئے اور بارش کیا ہوتی، سورج نکل آیا، دھوپ نکل آئی. تو کہا دیکھو اس کے اندر کوئی اثر نہیں. تو لوگوں کے بگڑتے ہوئے عقیدے کو امام نے بچا لیا. اور اس کے بعد اب آپ نے دعا کی تو بارش ہو گئی. اور اس کا ایک پورا تفصیلی واقعہ. مقصد یہ کہ یہ اتنا نازک موقع تھا کہ اگر امام نے مدد نہ کی ہوتی اور نصرت نہ کی ہوتی تو اچھے خاصے مسلمانوں کے عقائد خراب ہو گئے ہوتے. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارا اپنے وقت کے امام، آخری امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے کچھ مختصر حالات بیان فرمائیں. جی دیکھیے، امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کا دور بہت زیادہ دنوں تک نہیں دیکھا، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہوئی ہے. 8 ربیع الاول 260 ہجری کو. اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی 15 شعبان 255 ہجری کو. یعنی تقریباً 4.5-5 سال کی عمر رہی ہوگی جبکہ باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے، اور اب گویا آپ کا منصب امامت شروع ہوا. اور ہم بتا چکے ہیں کہ امام زمانہ کو ولادت کے موقع سے ہی لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر اور چھپا کر رکھا گیا تھا. اس لیے اگر ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو غیبت کا دور بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی، ولادت ہی سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال عہد امامت جب آپ کا آیا ہے 4.5-5 برس کی عمر میں، تو اب وہاں سے غیبت کا صحیح دور شروع ہوتا، اصلی دور شروع ہوتا ہے. تو 15 شعبان 255 ہجری کو سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی. چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ آئے تھے اور پھر یہی رہ گئے تھے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی سامرہ میں ہوئی. آپ کے سب سے زیادہ مشہور اور معروف القاب مہدی، منتظر، قائم، حجت اور بقیت اللہ ہے. آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ جناب نرجس خاتون ہے. جناب نرجس خاتون کی شخصیت بہت بلند ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اماموں کی ماں کے متعلق، والدہ گرامی کے متعلق بہت زیادہ تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں. ہر ماں اعلیٰ صفات کی حامل تھی، ہر امام کی ماں اعلیٰ صفات کی حامل تھی. تو بہرحال آپ کی زندگی میں 2 غیبتیں ہیں. اب اسے چاہے آپ وہ شمار کر لیجیے کہ ولادت ہوئی تو غیبت وہیں سے شروع ہوئی، لیکن جو عہد امامت ہے آپ کا، امام حسن عسکری اسلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی، تو اس کے بعد سے 2 غیبتوں کا سلسلہ ہے. ایک غیبت جو ہے اسے غیبت صغریٰ کہتے ہیں، جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک رہی، تقریباً 69-70 سال ہوتے ہیں. اور 329 ہجری سے اب تک یہ غیبت کبریٰ ہے. اب جب حکم خدا ہوگا تو یہ غیبت کبریٰ کا دور تمام ہوگا، اور انشاءاللہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی اور تمام واقعات سامنے آئیں گے. غیبت صغریٰ میں جو خاص بات ہے کہ عوام سے اب رابطہ کیسے ہو، بھائی ہے تو غیبت، تو رابطہ کیسے ہو، تو 4 نائبین گزرے ہیں. عثمان ابن سعید، آپ تقریباً 5 برس تک نائب رہے، بغداد میں وفات پائی.
دوسرے محمد بن عثمان، آپ تقریباً 40 برس تک نائب رہے، 305 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ تیسرے حسین ابن رو ہیں، آپ اب یہاں روایتیں مختلف ہیں جن میں بہرحال علامہ جوادی نے جو تحریر کیا ہے وہ یہ کہ تیسرے حسین بن رو 21 برس تک نائب رہے۔ ان کی نیابت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، تو نقوش عصمت میں ہے کہ 21 برس تک امام کے نائب رہے اور شعبان 326 ہجری میں وفات پائی۔ اچھا دیکھیے سن سے بھی اندازہ لگتا ہے، سن ہجری سے، کہ 305 ہجری میں دوسرے نائب کی وفات ہوتی ہے اور تیسرے نائب جو ہے وہ 326 ہجری تک ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا وہ علامہ جوادی کی بات زیادہ قریب ہے۔ چوتھے نائب جو ہیں وہ علی ابن محمد سمری، آپ 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور 329 ہجری میں ان کے انتقال کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ غیبت کبریٰ میں جامع الشرائط مجتہدین نیابت عامہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے کچھ خصوصیات اور امتیازات بیان کیجیے۔ دیکھیے امام زمانہ اسلام کے خصوصیات اور امتیازات تو بہت زیادہ ہیں اور تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف چند امتیازات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام اور کنیت دونوں وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نبی کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن محتاط علماء جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو نام زبان پہ جاری نہیں کرتے، بلکہ میم ہے میم دال کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کا مجموعہ وہی جو رسول کا نام ہے۔ اور کنیت ابو القاسم، رسول کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ دور غیبت میں چونکہ آپ کو آپ کے نام سے یاد کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اکثر علماء نے ممنوع قرار دیا ہے، لہٰذا جو محتاط علماء ہیں وہ نام نہیں یاد کر لیتے، وہی میم ہے میم دال کہہ دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آپ خاتم الاوصیاء ہیں، جس طریقے سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ویسے ہی آپ خاتم الاوصیاء ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی کا 13واں جانشین نہیں ہو سکتا۔ آپ کو روز اول سے ہی غیبت کا شرف حاصل ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ولادت کے موقع سے ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ غیبت صغریٰ و کبریٰ جو بیان کی جاتی ہے وہ عہد امامت سے پیریڈ بیان کیا جاتا ہے۔ اور آپ ملائکہ مقربین کی تحویل میں رہے۔ آپ کی پشت مبارک پر رسول اکرم کی مہر نبوت کی طرح سے مہر امامت ہے۔ آپ کے ظہور کے لیے تاریخ میں، روایات میں، احادیث میں بے شمار علامتیں بیان کی گئی ہیں، کافی علامتیں ہیں۔ اب اس میں کچھ حتمی ہے، کچھ غیر حتمی ہے، وہ سب ساری تفصیل جو ہے وہ تاریخ کی تفصیلی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، لیکن یہ کہ علامتیں بیان کی گئی، کم سے کم جو حتمی علامتیں ہیں انہیں آپ پڑھیے اور مطالعہ کیجیے اور غور کیجیے۔ آپ کے ظہور کا اعلان ندائے آسمانی کے ذریعے ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اب وہاں جو ندا بلند ہوگی یا امام جو آواز دیں گے وہ تو عربی میں ہوگی، لیکن معجزہ یہ ہوگا کہ ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی زبان میں اس ندا کے مفہوم کو سمجھ لیں گے۔ آپ کے سر پر مسلسل ابر سفید کا سایہ ہوگا، جب آپ کا دور حکومت ہوگا، ظہور فرمائیں گے تو آپ کے سر پر ابر سفید بادل کا سایہ ہوگا۔ آپ کے لشکر میں صرف انسانی نہیں ہوں گے، ملائکہ اور جنات بھی ہوں گے، ملائکہ اور جنات بھی ہوں گے، اور کچھ عورتیں بھی ہیں جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ تو آپ کی نصرت کرنے والی ہستیوں میں کچھ اہم عورتیں بھی ہیں جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جو زندہ کی جائیں گی اور امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی یا اور بھی جو عیادت وغیرہ کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کے سامنے زمین سارے خزانے اگل دے گی، یعنی زمین کے اندر خزانے نہیں ہوں گے، مطلب بہت ہی امن، آشتی، چین، سکون، آرام اور خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑ، بکری، شیر سب ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، خالی یہی نہیں ہے بلکہ آج کیا ہے، کسی کو کتے نے کاٹ لیا، کسی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو چیتا کھا گیا، کہیں آدمیوں نے جانوروں کا شکار کر لیا۔ یہ دشمنی اور عداوت ختم ہو جائے گی۔
نہ انسان جانوروں کا دشمن ہوگا، نہ جانور انسانوں کے دشمن ہوں گے، سب مل جل کر کے رہ رہے ہوں گے، تو بڑے سکون کا زمانہ، بڑے اطمینان کا زمانہ ہوگا۔ آپ کے ہاتھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہوگا، آپ کے لیے ایک خاص بادل ہوگا جو آپ کو مختلف مقامات پر لے جائے گا۔ دیکھیں وہ جو ہم نے بتایا تھا ابر سفید کا سایہ ہوگا، وہ سایہ ہوگا، لیکن یہاں بادل ہوگا جس پہ سوار ہو کر کے آپ مختلف مقامات پہ جائیں گے، وہ بادل آپ کو مختلف مقامات پہ لے جائے گا۔ اور جو دشمن اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، تو جس پتھر، جس درخت، جس چیز، جس دیوار کے پیچھے دشمن چھپے ہوں گے، وہ چیز آواز دے گی کہ مولا آپ کا دشمن ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہمارے سائے میں چھپا ہوا ہے۔ پتھر آواز دیں گے، درخت آواز دیں گے، دیواریں آواز دیں گی، تو یہ معجزہ ہی ہے۔ بہرحال آپ کے دور میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، پرچم عدل و انصاف لہرائیں گے آپ۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گویا 7 دن ہم نے محنت کی ہے، اس 7 دن کی محنت کا ایک خاص نتیجہ، یہ خصوصیت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے دور کی، ایک امتیاز ہے جسے ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو غور سے سننا چاہیے۔ مطلب ہم لوگ دعا کرتے ہیں ماں ہماری زندگی میں آ جائیے، مولا آپ کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو، مگر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کے دور حکومت میں اگر کوئی 20 سال کا نوجوان، بالغ کتنے سال میں ہوتے ہیں؟ 15 سال، 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں۔ 20 سال کی عمر کا اگر کوئی نوجوان احکام دین سے بے خبر ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے زندہ نہیں، یہ نہیں کہ بٹھا کر کے مدرسے میں تعلیم دی جائے۔ یہ 20 سال کو میں نے بتایا کہ بالغ کتنے سال میں ہوتے ہیں؟ 15 سال میں۔ عورتیں 9 سال میں مثلاً بالغ ہوتی ہیں، تو مرد 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں۔ یہ 5 سال کا عرصہ یہ مہلت کا ہے، تو اس مہلت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اب کوئی عذر کام نہیں دے گا۔ 20 سال اگر گزر گئے، 5 سال کا یہ پیریڈ گزر گیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کسی ایسے شخص کو اپنے لشکر میں شامل نہیں کریں گے جو دین سے بے خبر ہوگا، جو دین کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، جو دین کے جو ضروری مسائل ہیں اس سے واقف نہیں ہوگا۔ تو دعا کرنے سے پہلے، امام کے انتظار سے پہلے، اس لشکر میں شامل ہونے سے پہلے، اس شرف کو حاصل ہونے کی تمنا کرنے سے پہلے ہمیں باخبر ہونا چاہیے، دین سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ تو 20 سال کا نوجوان احکام دین سے اگر بے خبر ہوگا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور دجال ملعون کو آپ قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خصوصیات اور امتیازات ہیں جس کی تفصیل مزید کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی؟ جی دیکھیے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سب سے الگ ہوگی ہر اعتبار سے۔ پہلی بات جو بتا دیں وہ کہ ابتدائی ظہور میں جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو رسول اکرم کا تھا، یعنی ابتدا میں بالکل خاموش تھے اور تبلیغ کر رہے تھے، دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، تو دین کا چہرہ اتنا مسخ ہو چکا ہوگا کہ شدت نہیں اختیار کی جا سکتی، شدید مواخذہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا خاموشی کے ساتھ آپ پہلے تبلیغ کریں گے، دین سمجھائیں گے۔ رسول نے بھی بتایا اور یہ آخری امام بھی بتائیں گے کہ جب آپ امت کی اصلاح کرنا چاہیں تو فوراً اصلاح کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ پہلے ذہن تعمیر کریں، فکر تعمیر کریں، مزاج بنائیں، فضا ہموار کریں اصلاح کی۔ جب یہ فضا ہموار ہو جائے گی تب اس کے بعد پھر وہ تمام سلسلے جو سنتے رہتے ہیں کہ آپ قتل ہوگا اور وہ تفصیلی وہ سب سامنے آئے گا۔ آپ کے فیصلے جناب داؤد کی طرح ذاتی علم کی بنیاد پر ہوں گے، جیسے آج گواہی اور وغیرہ وغیرہ سب ثبوت وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں، ان سب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام آپ کو ذاتی علم ہوگا کہ واقعی یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اسی بنیاد پر آپ فیصلے کریں گے۔ آپ کے ظہور کی برکت سے تمام امراض کا جو خطرناک امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ ہر امام کے سامنے، آپ کے سامنے بھی دنیا ہتھیلی پر ایک درہم کے برابر ہوگی، اور آپ پوری دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں گے۔ کوئی دیوار حائل نہیں، کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتی، کوئی حجاب درمیان میں حائل نہیں ہو، پوری دنیا پہ آپ کی نگاہ ہوگی۔ مومنین قبروں میں امام ظہور کی آمد کی
امام زمانہ کے ظہور کی خوشیاں منائیں گے. مومنین قبروں میں جو مر چکے ہیں قبروں میں خوشیاں منائیں گے امام کے ظہور کی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور بعض کو قبروں سے حکم خدا سے نکال کر نصرت امام کی سعادت عطا کی جائے گی. اور تمام بدعتوں کا امام زمانہ علیہ السلام خاتمہ کریں گے. دین کو جو مست کیا گیا ہے، بگاڑا گیا ہے، ان تمام بگڑی ہوئی صورتوں کا آپ خاتمہ کریں گے اور دین کی صحیح تصویر زمانے کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے تعلقات انہی افراد سے ہوں گے جو مومن مخلص ہوں گے. کسی منافق ریاکار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. دشمنان آل محمد اور وہ ظالم حکومتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمن رہی ہیں اور جو ظالم حکمراں اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں، خصوصاً قاتلان امام حسین علیہ السلام اور نواصب اور خوارج، سب کا امام زمانہ علیہ السلام خاتمہ کر دیں گے. اور کسی ایسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جو کسی بھی دور کے ظالموں کے ظلم سے راضی ہوگا. غرض کہ امام کی حکومت کا دور بہت ہی خوشگوار اور پرامن ہوگا. خداوند عالم ہم سب کو وہ دن دکھائے اور ہمیں ناصران امام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک، جزاک اللہ. تو قبلہ ایک سوال اور ہے، آخری سوال ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ کے نبا فاؤنڈیشن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو کوئز کے علاوہ جو یہاں پہ درس چل رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا سا وضاحت فرما دیں ہمارے ناظرین کی. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آغوش مادر سے قبر تک علم حاصل کرو. تو نبا فاؤنڈیشن کی کوشش یہ ہے کہ بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، سب کے لیے الگ الگ تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور ان کے لیے الگ الگ گویا انتظام کیا گیا ہے. مردوں کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے. اور اس تعلیم میں قرآن مجید، ترجمہ، تفسیر، احکام اور عقائد اور تاریخ وغیرہ کا درس دیا جاتا ہے. اور ہماری جو خدمات ہیں وہ تو اب کافی دنوں سے قوم کے سامنے ہیں، اور ماشاءاللہ یوٹیوب پہ ہمارے کافی پروگرام ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت کی جا رہی ہے، اور اس میں اپنی زبان سے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن ایسے لوگوں نے ہمیں اپنے تاثرات پیش کیے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مثلا عقائد بہت کمزور تھے لیکن ہمارا عقیدہ مستحکم ہو گیا، ہماری تجوید درست نہیں تھی، اب ہم صحیح اذان، صحیح اقامت، صحیح نماز ادا کر رہے ہیں. کبھی وضو میں غلطی ہوتی تھی، مسح میں غلطی ہوتی تھی، اماموں کے حالات سے ہم بے خبر تھے. صرف وہ چند امام جن کا تذکرہ تاریخ میں عام طور سے مجلسوں وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ بھی مکمل نہیں، بس کہیں کہیں سے کچھ باتیں ہمیں معلوم تھیں. تو نبا فاؤنڈیشن سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. ہم قوم کے افراد سے صرف یہی گزارش کریں گے کہ اپنی دلچسپی برقرار رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نبا فاؤنڈیشن کی کوششوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، اور ہمارے جو پروگرام یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں اسے آپ سبسکرائب کریں، پسند کریں اور دوسروں تک گویا آپ پہنچائیں. یہ بھی ایک طرح سے گویا یہ جہاد علمی میں آپ شریک رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی کمی محسوس ہو تو ہمیں اس کی طرف متوجہ کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی کمی محسوس کریں، ہم تو اپنے تحت باقاعدہ ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے، بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، غور و فکر کا سلسلہ رہتا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے، کیا ترمیم کرنی چاہیے، بچوں کے حق میں کیا بہتر ہے، عورتوں کے حق میں کیا بہتر ہے. اور جو سب سے زیادہ توجہ ہماری ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اچھی بیٹی ہی ایک اچھی بیوی ہوگی، اچھی بیوی ایک اچھی ماں ہوگی، اور اس کی گود میں ہی عالم، انجینئر، ڈاکٹر پل کر کے ہوں گے، مجاہد اور دین کے خدمت گزار ہوں گے. تو عورتوں کی تعلیم کی طرف، بیٹیوں کی تعلیم کی طرف ہماری بہت خصوصی توجہ ہے، اور ان کے جو ضروری مسائل ہیں اور ان کے زندگی کے سامنے جو مسائل آنے والے ہیں ان سب مسائل کو نظر میں رکھ کر کے تعلیم دی جاتی ہے. تو اس میں لیڈیز ٹیچر بھی ہیں؟
لیڈیز ٹیچر ہیں اور وہی ان کے خاص مسائل بیان کرتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض، زندگی ان کی کیا ہے، مائکے میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، سسرال میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، بیوی کی حیثیت سے جو میدان عمل ان کے سامنے اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، بیٹوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے، تو یہ ہماری معلمات بتاتی ہیں۔ بے شک ارتکاب جرم پہ جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت وہ امام عصر کی آواز ہے۔ تو ناظرین، قبلہ کے ساتھ آج ہماری گفتگو یہیں پہ تمام ہوتی ہے، اور ہم قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے، بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔